وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق في الجنة ورفيقي في الجنة عثمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. آج 18 ذی الحجہ روز جمعہ المبارک اسلامی سال کا یہ مہینہ کئی حوالوں سے بڑی اہمیت کا حامل مہینہ ہے. اس مہینے میں حج جیسی عظیم عبادت مسلمان ادا کرتے ہیں، قربانی جیسا عمل کیا جاتا ہے، اور اسی مہینے کی 18 تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، اور داماد ہی نہیں بلکہ دوہرے داماد، حضرت سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کا شہادت کا دن ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ایک مسلمان کے لیے جاننا اتنا ہی ضروری ہے کہ جیسے کسی چیز کو بنانے کے لیے، سمجھنے کے لیے کسی رول ماڈل کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے. کیونکہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین ہمارے ایمان کے لیے نمونہ اور رول ماڈل ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں کہ جن کے عقد میں پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے آئیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے 2 ہجرتیں کی. پہلی ہجرت حبشہ کی طرف اور دوسری ہجرت مدینہ المنورہ کی طرف. اور حضرت عثمان وہ صحابی ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، بلکہ 21 دفعہ جنت کی خوشخبری اپنی زبان سے اس دنیا میں سنائی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کے ہاتھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا ہاتھ رکھ کر کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے مدینہ المنورہ میں آنے کے بعد تمام مسلمانوں کو، اور صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی اگر پانی پینے کا اور صاف پانی پینے کی سہولت میسر نہیں تھی تو حضرت عثمان نے اپنی جیب سے نقدی ادا کر کے تمام مسلمانوں کے لیے اور مدینہ المنورہ کے رہائشیوں کے لیے کنواں خرید کر وقف کیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی ہیں کہ جس وقت میرے اور آپ کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضرت عثمان سے کیا. حضرت رقیہ بیمار ہوئی، ادھر
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی جنگ جو سب سے پہلے لڑی گئی بدر، اس کی تیاری میں مصروف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد حضرت عثمان کو جنگ میں ساتھ نہیں لیا، بلکہ کہا کہ تم میری بیٹی کا خیال کرنا، اس کا اچھی طرح خیال کرنا، اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام حضرت زید کے صاحبزادے حضرت اسامہ کو پیچھے گھر میں چھوڑا کہ تو نے حضرت عثمان کے ساتھ مل کر میری بیٹی کا خیال کرنا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں شریک نہیں ہوئے، اور بدر میں شریک ہونے والے صحابہ وہ ہیں جن کو اللہ نے کہا کہ اعملوا ما شئتم، تم نے جو بدر کی لڑائی لڑی ہے نا، اسلام کا پہلا جو تم نے معرکہ لڑا ہے، یہ اللہ کے ہاں اتنا قبول ہوا ہے کہ آئندہ کے بعد اگر تم سے کوئی گناہ بھی ہو گیا اللہ وہ معاف کر دے۔ حضرت عثمان اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی حضرت عثمان کو جنگ کے شرکاء میں شامل فرمایا۔ جو مال غنیمت جنگ کے شرکاء کو ملا تھا وہ حضرت عثمان کو بھی عطا فرمایا۔ اور مزے کی بات، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو حضرت اسامہ دوڑتے ہوئے اللہ کے رسول کے پاس تشریف لے گئے۔ یا رسول اللہ، آپ تو کفار کو شکست دے کر آ گئے ہیں، لیکن آج آپ کی پیاری لاڈلی بیٹی حضرت رقیہ کو ہم نے زمین کے نیچے دفن کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر تشریف لائے۔ حضرت عثمان نے کہا یا رسول اللہ، اگر اجازت ہو تو ہم قبر سے مٹی ہٹا کر آپ کو آپ کی بیٹی کا آخری دیدار کروا دیں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، انشاءاللہ کل میدان حشر میں میں اپنی بیٹی کے ساتھ ملاقات کروں گا۔ حضرت عثمان کی آنکھوں میں آنسو ہیں، پریشان ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ایک نسبت یہ تھی کہ میں داماد رسول تھا، آج اللہ کے رسول کی صاحبزادی کا انتقال ہو گیا، دامادی والی نسبت ختم ہو گئی، اب میں کیسے کہوں گا، یہ سعادت کو میں کیسے شمار کیا کروں گا کہ میں بھی اللہ کے رسول کا داماد ہوں۔ اللہ کے رسول حضرت عثمان کا حق سمجھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروا دیا۔ قدرت اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت شان دنیا والوں کو دکھانی تھی۔ وقت گزرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم جو کہ حضرت عثمان کے نکاح میں تھی، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت عثمان غمگین ہیں، پریشان ہیں کہ یہ پھر نسبت میرے ہاتھ سے چلی گئی کہ میں اللہ کے رسول کا داماد نہیں رہا، رو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول حضرت عثمان کا ہم سمجھ گئے، فرمانے لگے کاش عثمان اللہ نے مجھے 40 بیٹیاں دی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے ایک دنیا سے جاتی، اے عثمان میں دوسری بیٹی کا نکاح تم سے کروا دیتا، دوسری دنیا سے جاتی تیسری کا نکاح کروا دیتا۔ 40 بیٹیاں بھی اگر اللہ نے اپنے محمد کو عطا کی ہوتی تو وہ اپنے عثمان کو دنیا میں اس طرح 40 بیٹیوں کا بھی نکاح کروا دیتا۔ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ المنورہ میں آئے، مسلمانوں کو پینے کے لیے میٹھا پانی دستیاب نہیں ہے، ایک یہودی کا کنواں ہے، مہنگے داموں پانی فروخت کر رہا ہے۔ مسلمان پانی خریدنے کی ہمت نہیں رکھتے، جیب میں اتنا پیسہ نہیں ہے کہ پانی خرید کر پی سکیں۔ حضرت عثمان گئے، وقت نہیں ہے، تفصیلی واقعہ ہے، خرید کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، دیکھا کہ صحابہ پریشان ہیں، اللہ کے رسول پریشان ہیں، پینے کے لیے پانی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مسجد کے دروازے سے حضرت عثمان نے پیالہ اٹھایا ہوا اور پانی لے کر آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی کے اثرات نمودار ہوئے۔ آپ نے فرمایا واہ عثمان پانی لے کر آ رہا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ آگے کیے کہ عثمان پیالہ آگے بڑھائے اور میں پانی پی لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک خشک ہیں۔ حضرت عثمان نے کہا یا رسول اللہ نہیں، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آج ہونٹ آپ کے ہوں اور ہاتھ عثمان کے ہوں اور عثمان اپنے ہاتھوں سے آپ کو پانی پلائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پی لیا۔ پانی پی کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا میرے صحابہ گواہ بن جاؤ، کل قیامت کے دن حوض کوثر کا سٹیج ہوگا، میری امت کے لوگ آئیں گے، جو دائیں طرف سے آئیں گے میں پیالہ ابو بکر کو دوں گا، وہ ان میرے امتیوں کو پلائے گا، جو بائیں طرف سے آئیں گے میں پیالہ عمر کو دوں گا، وہ میرے امتیوں کو پلائے گا۔ لیکن جب باری آئے گی عثمان کی، ابو بکر کہیں گے یا رسول اللہ پیالہ مجھے دے، میں عثمان کو پلاتا ہوں۔ حضرت عمر کہیں گے یا رسول اللہ پیالہ مجھے دے، میں عثمان کو پلاتا ہوں۔ میں کہوں گا ہٹ جاؤ، آج عثمان آیا ہے، میں اپنے ہاتھوں سے میں محمد عثمان کے لبوں کے ساتھ زمزم کا اپنا حوض کوثر کا پیالہ لگاؤں گا اور عثمان حوض کوثر کا جام پیے گا۔ وہ حضرت عثمان غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگے کا اعلان کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے 100 اونٹ سامان کے لدے ہوئے غزوہ تبوک میں وقف کر دیا۔ دوبارہ اعلان کیا، ابھی امداد مکمل نہیں ہوئی، حضرت عثمان پھر آئے، مزید 100 اونٹوں کا اعلان کر دیا۔ آپ سب نے فرمایا ابھی بھی کمی ہے۔ حضرت عثمان گئے گھر، 1000 اشرفیاں درہم و دنانیر کی اٹھا کر لے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں رکھ دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان اشرفیوں کو دیکھا کہ عثمان نے آج غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمانوں کی اتنی بڑی ہیلپ کی ہے، روایات حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دراہم کو، ان اشرفیوں کو اٹھا کر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ میں ڈالتے، بائیں ہاتھ سے پھر دائیں ہاتھ میں ڈالتے، جیسے کسی کے پاس کوئی چیز آئے اور وہ اپنے مزاج میں اپنی خوشی میں کبھی اس کو دائیں ہاتھ پہ ڈالتا ہے کبھی بائیں ہاتھ پہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے تھے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان نے آج اللہ کے راستے میں اتنا مال خرچ کیا ہے کہ اگر آج کے دن کے بعد عثمان سے کوئی گناہ بھی ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں وہ گناہ نہیں لکھے۔ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے اور آپ کے آقا نے خواب دیکھا کہ ہم مسلمان بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، عمرہ ادا کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف اور عمرے کی نیت سے مدینہ کا رخ کیا۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے حدیبیہ کے مقام پر۔ تفصیلی واقعہ ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر بھیجا گیا۔ حضرت عثمان پہنچے، مکہ کے لوگوں نے کہا اے عثمان ہم تیرا بڑا احترام کرتے ہیں، لیکن صرف تجھے آج بیت اللہ کے طواف کی اجازت ہے، عمرہ کرنے کی اجازت ہے، باقی جو 1500 مسلمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر رکے ہوئے ہیں ان کو طواف کرنے کی اور عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت عثمان سفیر بن کر مدینہ المنورہ سے مکہ میں آئے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا نہیں، عثمان کبھی یہ گوارا نہیں کرتا کہ خود بیت اللہ کے طواف کر لے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر رکے ہوئے ہوں۔ خیر یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ المکرمہ میں شہید کر دیا گیا۔ سورۃ الفتح 26واں پارہ، اللہ نے پوری سورت اتاری۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ سمیت حدیبیہ کے مقام پر رکے ہوئے ہیں۔ فرمایا واپس نہیں جائیں گے جب تک ہم عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لے لیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی الملاحم، رحمتوں والے نبی، آج اتنے جلال میں کہ فرما رہے میں عثمان کا بدلہ لیے بغیر مدینہ میں واپس نہیں جاؤں گا۔ 1500 صحابہ کو ایک درخت کے نیچے بلا دیا، فرمایا صحابہ میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے جاؤ اور اس بات پر بیعت کر لو کہ ہم عثمان کا بدلہ لیں گے۔
صحابہ نے بیعت کی، 1500 صحابہ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے ہاتھ رکھا، 1500 صحابہ ہاتھ رکھتے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے، نیچے میرے 1500 صحابہ کا ہاتھ ہے، پھر اوپر میں اپنا ہاتھ عثمان کا ہاتھ بنا کر رکھ رہا ہوں کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ اللہ نے دیکھا کہ میرا نبی بھی جلال میں ہے، اتنے جذبے میں کہ آج اپنے داماد اور صحابی کا بدلہ لینے کے لیے تیار ہے، اللہ نے فوراً جبریل کو بھیج دیا، قرآن کریم کی آیت اتار دی، ید اللہ فوق ایدیہم، میرے نبی کو جا کر بتا دے کہ آج عثمان کا بدلہ لینے کے لیے صرف آپ ہی نہیں، آپ کے 1500 صحابہ ہی نہیں، بلکہ عرشوں سے اللہ بھی کہہ رہے ہیں میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ کے اوپر ہے، آپ کے صحابہ کے ہاتھ کے اوپر ہے، جیسے آپ عثمان کا بدلہ لینے کے لیے تیار ہیں تو اللہ کی مدد بھی آپ کے ساتھ شامل ہے۔ یہاں پر ایک اور بات مثال کے ذریعے سمجھیے، آج ہر پرلے درجے کا جس کا نہ دین میں نہ دنیا میں کوئی اعتبار کیا جاتا ہے، بالکل دین اور دنیا سے ناواقف اور جاہل لوگ اٹھتے ہیں، صحابہ کرام پر انگلیاں اٹھانے لگ جاتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے، 26واں پارہ ہے، اللہ کہہ رہے ہیں نیچے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہے، درمیان میں 1500 صحابہ کا ہاتھ ہے، اوپر کچھ اللہ کا ہاتھ ہے۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں چھوٹے بچوں کو بازار میں لے کر جاتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا بازار میں رش ہوگی، میرا ہاتھ پکڑ لینا، میرا ہاتھ پکڑ لو گے، رش میں بھیڑ میں تم بہکو گے نہیں، تم گم نہیں ہو سکو گے۔ بچہ کہتا ہے ابو میرا ہاتھ کمزور ہے، دھکا لگے گا گر بھی سکتا ہوں۔ باپ کہتا ہے بیٹا تم ایسا کرو اپنا ہاتھ مجھے دو، میں تیرا ہاتھ پکڑ لوں، تاکہ دھکا لگنے سے بھیڑ میں رش میں تو میرے ہاتھ سے چھوٹ نہ سکے، نہیں آگے پیچھے نہ ہو سکے۔ ہم اپنے ہاتھ پر اتنا اعتبار کرتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا میرا ہاتھ صحابہ کے اوپر ہے، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا۔ تو آج ہم انصاف سے بتائیں جن صحابہ کے بارے میں اللہ نے کہا کہ میں نے اپنا ہاتھ ان کے اوپر رکھ دیا، کیا نعوذ باللہ من ذالک وہ صحابہ دین اسلام سے مل سکتے ہیں؟ کیا وہ صحابہ اسلام کی راہ سے ہٹ سکتے ہیں؟ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جن کا آج یوم شہادت ہے 18 ذی الحج کی تاریخ کو، تو ہم مسلمان اس سے ناواقف ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کا جنت میں ایک خاص پرسنل بیسٹ فرینڈ، ایک قریبی دوست ہوتا ہے، اور ورفیقی فی الجنت عثمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں میرا ساتھی عثمان ہوگا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہر صحابی جن میں سے کئی صحابہ کو نام لے کر فرمایا یہ بھی جنتی ہے، یہ بھی جنتی ہے، یہ بھی جنتی ہے۔ حضرت عثمان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 21 دفعہ نام لے کر فرمایا عثمان کو جنتی ہے، عثمان کو جنتی ہے۔ آج دنیا میں ہر شخص یہ سعادت سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑے عالم دین کا نسبتی ہوں۔ ایک شخص اگر کسی بڑے آدمی کو اپنا سسر بنا لے، کسی بہت بڑے دنیا دار کو اپنا سسر بنا لے، لوگ کہتے ہیں کہ اس کی تو قسمت کھل گئی، کتنے بڑے گھر سے اس کو رشتہ مل گیا۔ خوش قسمتی دیکھی ہے حضرت عثمان کی۔ آج لوگ اپنی بیٹیوں کا بیاہ کرتے ہیں، پہلے داماد کے بارے میں 100 طرح سے معلومات کرتے ہیں، اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، اس کی زندگی کیسی ہے، تب جا کر اپنی بیٹی کا رشتہ دیتے ہیں۔ ذرا سوچئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بیٹیاں حضرت عثمان کے نکاح میں دی، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا کہ حضرت عثمان کیسے ہیں؟ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ حضرت عثمان کی شان کتنی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں فرمایا کہ میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں عثمان کے نکاح میں بار بار دے دیتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل قرآن و سنت کی روشنی میں بے شمار ہیں۔ ہمیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے کیا سبق حاصل کرنا چاہیے؟ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیکر شرم و حیا تھے۔ آخری بات عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں گھر کا دروازہ کھٹکا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود تھے، پوچھا کون ہے، بتایا کہ ابو بکر، فرمایا آ جاؤ۔ پھر دروازہ کھٹکا، پوچھا کون ہے، عمر، فرمایا آ جاؤ۔
جب دروازہ کھٹکا پوچھا کون ہے؟ بتایا گیا عثمان. فرمایا دروازہ نہ کھولنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی مبارک سے ذرا سا کپڑا اوپر تھا, اپنی چادر اوپر ڈال دی. فرمایا اب عثمان کو بلاؤ. حضرت عائشہ کہتی ہیں جب تینوں چلے گئے میں نے بعد میں پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا, میرے بابا آئے آپ نے پنڈلی ڈھانپی نہیں, حضرت عمر آئے پنڈلی ڈھانپی نہیں, عثمان آئے آپ نے یہ عمل کیوں کیا؟ فرمایا عائشہ جس عثمان سے آسمان کے نورانی فرشتے حیا کرتے ہیں میں محمد اس کا حیا کیوں نہ کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا حیا فرمایا, افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج کچھ نادان بدبخت بدقسمت لوگ اس شخصیت کا حیا نہیں کر پاتے. اور یہ ممبر ہے, یہ دعوت کا سٹیج ہے, ہم ان کو قرآن و سنت کی روشنی میں یہی بات کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا حیا کیا ہے ذرا تھوڑی دیر اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو کہ تمہارے اندر کیوں نہیں یہ بات آ رہی کہ ہم کیوں نہیں حیا کرتے. ہمیں یہ چاہیے کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, اہل بیت اعظام رضوان اللہ علیہم اجمعین, ہمیں ان کا ادب احترام کرنا چاہیے. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.